ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور بھائی، محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ جو باتیں گزشتہ جمعے رہ گئی ان کو آج پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ الرضوان جب مکہ مکرمہ سے نکلے، ایک روایت کے مطابق 3 ذی الحجہ کو اور دوسری روایت کے مطابق 8 ذی الحجہ کو۔ نکلنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تصدیق کے لیے بھیجا کہ یہ جو کوفیوں نے خط لکھے ہیں کیا واقعی یہ ہمارے منتظر ہیں اور ہمارا ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب سفر کر کے کوفہ پہنچے تو 32,000 کے قریب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے ڈنڈا گھمایا تو گھٹتے گھٹتے صرف حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 چھوٹے بچے بچے۔ اچھا، جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی حضرت امام حسین علیہ رضوان کی، تو انہوں نے جلدی سے خط لکھ دیا
کہ جی سارے کوفی اپنے وعدے کے پکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ آپ کے لیے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ جب حضرت امام حسین کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ نکلے۔ پیچھے سے یہ ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا کر شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے ابن زیاد کی دربار میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ تمہیں میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری وصیت پوری کر دینا میرے مرنے کے بعد۔ کیا وصیت ہے؟ فرمایا کہ ایک تو فلانا شخص جو کوفے میں ہے اس سے میں نے 700 دینار قرض لیا تھا، وہ میرا قرض اتار دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجو، کیونکہ انہیں میں خط لکھ چکا ہوں کہ کوفی بڑے وفادار ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اس لیے کوئی جو جا کر انہیں یہ پیغام پہنچائے کہ آپ نہ آؤ۔ چنانچہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شہید کر دیا گیا اور وہاں سے حضرت حسین روانہ ہو گئے تو راستے میں جب پہنچے تو وہاں قاصد پہنچ گیا اور اس نے پیغام دیا کہ کہانی بالکل بدل چکی ہے، جو محبت کے دعوے کرتے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اسی لیے اب آپ تشریف نہ لائیں۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ رضوان مکہ سے نکلے گئے تو راستے میں جو گاؤں گوڑ علاقے آتے تھے وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے جاتے تھے۔ آپ نکلے تھے تو آپ کے ساتھ 72 مرد تھے، 72 مرد، 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ۔ جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت امام حسین نے سب کو بٹھایا اور کہا کہ بھائی اب دیکھو ہم جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے، یہ جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا چھوڑنے والے کہ جنگ کے لیے نکلے تھے، حق و باطل کا معرکہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، جنگ کے لیے حضرت امام حسین نکلے ہی نہیں تھے۔ جنگ کے لیے کوئی 72 آدمیوں کو لے کر نکلتا ہے اور بیوی بچوں کو لے کر نکلتا ہے۔ فرمایا کہ اب مشورہ دو، چلنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحب زادگان تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ نہیں اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے ابا کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں۔ یہ لشکر جب کوفہ سے تھوڑا دور پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 سپاہی دے کر بھیجا کہ حسین بن علی کو کوفہ نہ آنے دیں۔
وہیں رو کر حضرت امام حسین کو وہاں روک لیا گیا۔ یہ 3/4 محرم الحرام کا۔ پھر نے کہا کہ دیکھیں جی ہم حکم کے تابع دار ہیں، گورنر نے حکم دیا ہے، ہم نے آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا۔ دو تین دن اسی چیز میں نکل گئے، تھوڑا سا آگے بڑھتے رہے وہ لشکر بھی عمر بن سعد یہ بھی ایک سپہ سالار ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ تم جاؤ اور حسین بن علی کو گرفتار کرو، پکڑو، انہیں بیعت پر مجبور کرو۔ عمر بن سعد آیا تو اس نے کہا کہ ہمیں حکم ہے یا آپ کو گرفتار کریں گے یا آپ یزید کی بیعت کر لیں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے تو تم لوگوں نے بلایا تھا، میں اس لیے آ گیا۔ میرے ذہن میں 3 صورتیں، ایک یہ کہ مجھے واپس جانے دے دو، میں مدینہ چلا جاتا ہوں یا مکہ چلا جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہیں سے اسلامی مملکت کی سرحد پر جہاں مجاہدین جہاد کر رہے ہوں مجھے وہاں جانے دے دیا جائے، میں ان کے ساتھ مل کر کفر میں جہاد کروں گا۔ تیسرا یہ کہ مجھے یزید سے ملاقات کروائی جائے، میں اور یزید آپس میں بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں گے۔ یزید کے پاس جانے دو شام۔ عمر بن سعد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جھگڑا یہ ختم۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ یہ بات ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے بھی اس چیز کو پسند کیا۔ وہیں پر شمر ذی الجوشن یہ رشتے میں حضرت امام حسین کا ماموں رکھتا ہے، ستیلا ماموں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد۔ یہ جو غازی عباس علمدار جس کو کہتے ہیں مشہور ہے، یہ ذی الجوشن کا سگا بھانجا ہے اور حضرت علی کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے۔ اور ذی الجوشن شمر ذی الجوشن جو ہے یہ حضرت علی کا سالہ ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے جی مسئلہ حل ہو گیا، لڑائی نہیں ہے، ہم ان 3 باتوں پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو شمر ذی الجوشن ملعون وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم حسین بن علی کو چھوڑ دو گے، وہ پھر بڑا لشکر لے کر آئے گا اور تمہیں لڑائی کرے گا، تمہیں ختم کر دے گا، ابھی مارو اس کو۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے
یہ لکھا، شمر ذی الجوشن کے ساتھ عمر بن سعد کو لکھا کہ تم ان کو بیعت پہ مجبور کرو، بیعت نہیں کرتے ہیں تو مار دو، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دو، کوئی رعایت نہیں۔ یوں یہ باتیں چلتے 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 8 تاریخ کو شام کو یہ پہنچ گئے کربلا کے میدان میں۔ پھر عمر بن سعد آیا، بات چیت ہوئی، جواب ملا، 9 تاریخ پورے ہوئے، شمر ذی الجوشن بھی لشکر لے کر آ گیا اور عمر بن سعد سے کہا کہ اگر تم سختی سے پیش نہیں آتے ہو تو تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے۔ چنانچہ 9 تاریخ کی شام ہو گئی، یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خطوط دکھا رہے تھے، بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے مجھے، فلانا سردار کہاں ہے؟ جی میں ہوں۔ یہ خط تم نے لکھا ہے نا؟ ہاں یہ لکھا تو میں نے لیکن غلطی سے لکھا ہے۔ ارے بدبخت، خود لکھ کر بلایا ہے، ابھی مکر رہے ہو؟ چلو مکر رہے ہو، جاؤ جہنم میں، لیکن میرے سامنے لڑنے کے لیے کیوں کھڑے ہو؟ اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤ۔ بلایا بھی خود ہے اور مارنے کے لیے بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کو بلایا، پھر اپنے فضائل بیان فرمائے کہ تم نہیں جانتے ہو یزید کے اور عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں میرا حسب نسب کتنا عالی ہے، میں صاحب کوثر کا نواسا ہوں، میں لخت جگر رسول کا بیٹا ہوں، میں حسین بن علی ہوں۔ خطبہ چھوڑ کر میرے نانا نے مجھے کندھے پر بٹھایا تھا، نماز کی حالت میں اپنے نانا کی، سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا تو میرے نانا نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کو ہمارے نانا نے کہا تھا کہ یہ میرے پھول ہیں۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو اذان مجھے میرے نانا نے دی تھی، تحنیک، چھوٹے بچے کو کھجور یا کوئی چیز چبا کر دی جاتی ہے بزرگ کے ہاتھوں سے، وہ میرے نانا نے کی تھی، میرا نام میرے نانا نے رکھا ہے۔ تم لوگ کچھ تو حیا کرو، میرے خون سے تم اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو؟ پھر شمر نے کہا کہ نہیں سنو اس کی بات، لڑو۔ تو لڑائی شروع ہونے والی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی لشکر کو کہا کہ اب شام ہو چکی ہے، رات ہونے والی ہے، آج لڑائی کو مؤخر کرتے ہیں، کل صبح ہوگی پھر تم نے لڑنا ہے لڑ لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل دیکھ لیں گے۔ رات ہوئی، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اپنے 72 افراد کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، ان لوگوں کا مسئلہ میں ہوں، تم نہیں ہو، مجھے چھوڑو، تم جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، نکل جاؤ، تمہارا کوئی پیچھا نہیں کرے گا، میں جانوں یہ جانے مجھے یا گرفتار کر لیں گے یا مار دیں گے، تم میری وجہ سے اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالو،
رات کا فائدہ اٹھاؤ، اندھیرے میں نکل جاؤ۔ نہیں مانے۔ یہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، اور کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو حوض کوثر پر، اور پھر کیا منہ دکھائیں گے مدینے والوں کو، مکے والوں کو کہ نواسہ رسول کو چھوڑ کر آ گئے ہو اپنی جانیں بچا کر۔ ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ صبح ہوئی، ساری رات عبادت میں گزری، وصیت وغیرہ لکھی اپنی بہن زینب کو، اپنی بیوی شہربانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، حضرت زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے اور بچے تھے، ان کو سب کو سمجھایا بھائی رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، پردے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ پوری کربلا کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ گردن کٹ جائے تو کٹ جائے، نماز نہیں چھوڑنی۔ سارے مرد ذبح کر دیے جائیں، عورت نے پردہ نہیں چھوڑنا۔ بس یہ دو سبق ہیں جو کربلا سے ملے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بی بی زینب کی چادر اتار دی گئی، بی بی زینب کے بال بکھر گئے وغیرہ وغیرہ، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے خاندان کی بچیاں ہوں اور پھر وہ بے پردہ گھومیں۔ صبح ہوئی تو سب بندی ہوئی۔ پھر ایک دفعہ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا، دیکھو میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اور تم بھی میرے خون سے اپنے ہاتھ خراب نہیں کرو۔ کل میرے نانا کے سامنے حوض کوثر پر آؤ گے۔ نہیں مانا۔ لڑائی شروع ہونے والی تھی تو جو حر بن یزید جو پہلے 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، وہ اپنے بھائی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، یہ 3 جنے بھی وہاں سے لشکر سے نکلے اور حضرت امام حسین کے ساتھ آ کر مل گئے کہ حضرت ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم آپ اس وقت آپ کو جانے دے دیتے تو اچھا تھا، اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، بہرحال اب ہم اپنی جان آپ کے لیے قربان کریں گے۔ ایک ایک کر کے لڑنا شروع ہوئے، لڑتے رہے پورا دن۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، کہا کہ بھائی اب میں نماز پڑھنے دے دوں۔ شمر ملعون نے کہا کہ نہیں، ہم نماز نہیں پڑھنے دے گا، تو مرتد ہو، نعوذ باللہ، اسلام کے غدار ہو۔ کس کو بول رہے ہیں؟ نبی کے نواسے کو، ٹھیک ہے نا جی، تمہاری نماز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ صلاۃ الخوف، کچھ جنے تلواریں اور لے کر کھڑے ہوئے اور کچھ نے نماز پڑھی، پھر یہ فارغ ہو کر کھڑے ہوئے، دوسروں نے نماز پڑھی۔ چلتے چلتے عصر تک یہ کہانی ایک ایک کر کے سب سے پہلے شہید جو حضرت امام حسین کے خانوادے سے ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر۔ کیا نام ہے؟ یار لوگ مر جائیں گے نہیں بتائیں گے۔ ابو بکر کا نام نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ ابو بکر کا نام اسی کی زبان پر احترام سے آئے گا جس کے لطفے میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ آ رہا ہے نا سمجھ؟ جہاں تھوڑی سی اڑوس پڑوس کی ملاوٹ ہوگی نا، اس کی زبان پر ابو بکر کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن علی،
ٹھیک ہے نا جی. اور زین العابدین بن علی 7 بھائی حضرت امام حسین سمیت. کتنے بھائی؟ 7. 4 بھائی شمر کے بھانجے تھے. 4 بھائی کون تھے؟ شمر کے بھانجے تھے. شمر آیا تھا اپنے بھانجوں کے پاس, دیکھو میں تمہیں امان دیتا ہوں, میں تمہیں امان دیتا ہوں, تم آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کریں گے. تو خون تو علی کا تھا نا, علی کے خون میں غیرت رچی بسی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں تجھ پر بھی اور تیری امان پر بھی, تو جائے جہنم میں, ہم اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ سب شہید ہوئے. حضرت امام حسین لاشیں اٹھاتے تھے, لا کر خیموں کے باہر رکھتے تھے. کسی موقع پر تھوڑی سی اندر سے رونے کی آواز اٹھی تو حضرت امام حسین اندر گئے اور جا کر خواتین کو منع کیا. کیا کرتی ہو تم, روتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس گھرانے کی عورتیں ہو. پھر فرمانے لگے اللہ رحم کرے عبداللہ بن عباس پر, چچا پر, انہوں نے مجھے روکا تھا کہ عورتوں کو نہیں لے کر جاؤ, میں لے آیا. پھر وہیں حضرت امام حسین کی آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی اور پھر اٹھے تو حضرت بی بی زینب سے فرمانے لگے کہ بھائی اب جانے کا وقت آ گیا ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ نانا جان کی زیارت ہوئی ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ آؤ جلدی پہنچو, افطار پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ امام حسین اس دن افطاری کب ہوتی ہے؟ جب روزہ ہوتا ہے. معلوم ہے امام حسین اس دن روزے سے تھے. روزے والا کبھی پانی نہیں مانگتا, روزے والا پانی نہیں مانگتا. پھر اپنے چھوٹے بچے کو 5-6 مہینے کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ, اس کو اٹھایا, پیار کیا, باہر لے کر آئے پیار کرنے کے لیے کہ اب میرا جانے کا وقت ہے. تو ایک بدبخت نے تیر نشانہ لیا, اور جن کو علی اصغر بھی کہتے ہیں, یہاں ان کے جا کر تیر لگا, ایک کی ہچکی میں ختم, خون کا فوارہ ہو گیا. حضرت امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون بس, اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ آپ کی رضا اس میں ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا, 4 دن گھر میں کھانا نہ آئے, ہے ہم مر گئے, اللہ نے ہمیں مار دیا, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کتنی ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, ہاں کتنا ہم اللہ سے گلا کرتے ہیں. تھوڑی سی غربت اگر زندگی میں آ جائے, بارشوں میں گھر بہہ جائے, سڑک پر آ جائیں, تو ہم کتنے اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں دیکھو نبی کا نواسا 72 اپنے ساتھیوں سمیت اور 21 اپنے گھرانے کے افراد, نوجوان 21, ٹھیک ہے نا, ان کو قربان کر کے پھر اپنے آخری چھوٹے بچے کو بھی قربان کر کے یوں نہیں کہا کہ یا اللہ یہ کیا کر دیا, یہ کیوں ہو گیا, ہائے وائے نہیں کہی, انا للہ پڑھا اور کہا کہ اللہ اگر آپ اس میں راضی ہیں تو حسین بھی اس پہ راضی ہے. یہ ہے صبر. یہی تو اسلام میں 2 چیزیں ہیں جو ہم نے مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں, خوشی میں
شکر، خوشی میں کیا؟ شکر کرنا. یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ شکر ہے. اور غمی میں صبر، غمی میں صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف مرنے پر نہیں پڑھا جاتا، کوئی بھی دنیا کا نقصان ہو اس پر یہی پڑھا جاتا ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں دو چیزیں لے آئے ہیں. ہم اس کے مقابلے میں دو چیزیں لے آئے ہیں. صبر کے مقابلے میں لے آئے ہیں ماتم. کیا لے کر آئے ہیں؟ اور شکر کے مقابلے میں لے کے آئے ہیں جشن. کیا لے کے آئے ہیں؟ جشن آزادی مبارک. ہے یار کوئی جشن نہیں ہے؟ آزادی کا جشن بھی نہیں ہے کوئی. آزادی کا شکر ہے، آزاد تو ہم ہیں ہی نہیں. آپ ہو آزاد؟ نہیں آپ آزاد. آزاد تو وہ ہیں جن کو 1 روپے کی روٹی ملتی ہے، پیٹرول، بجلی، ٹیلی فون سب گیس فری ہے، وہ ہیں آزاد. آپ اور ہم آزاد کہاں ہیں؟ ہم تو آزاد ہیں ہی نہیں، تو کس چیز کا جشن منائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے نا جی. نہ اسلام میں ماتم ہے، نہ اسلام میں جشن ہے. ماتم کی جگہ صبر، جشن کی جگہ شکر. اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا و شاکرا. یہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھا، یا اللہ میں تجھ سے ایسی زبان کا سوال کرتا ہوں جو تیرا ذکر بھی کرتی ہو اور تیرا شکر بھی کرتی ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے. پھر حضرت امام حسین اٹھے، تلوار اٹھائی، میدان میں آئے. اب پیغمبر کے نواسے ہیں، کس کی ہمت ہو؟ 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے جسم پر. 56 سال کی عمر ہے، ایک روایت میں 59 سال کی عمر ہے. حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر 5 سال تھی، 5.5 سال. اور یہ ہے 61 ہجری محرم. 60 میں سے 5 نکال دیے جائیں تو 55. یہ 55 56 54 اس کے درمیان عمر. لڑے، آخر عصر کا وقت ہوا، سجدے میں نماز کے لیے نیت باندھی، سجدے میں گئے، تیر کا حملہ ہوا، وہاں سے گرے، گردن کاٹ دی گئی. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. آپ ہو بھائی؟ گردن نہیں ہلاؤ، زبان ہلاؤ کہ آپ حسینی ہو. اور یار لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. یار لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. اب ہم فیصلہ نہیں کریں گے، کردار فیصلہ کرے گا کہ کون حسینی ہے. کردار فیصلہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے. میں کیسے کسی کو کہہ دوں کہ تو حسینی نہیں ہے؟ جس کے زندگی میں حسین کا کردار ہوگا وہ حسینی ہے. حسین کا کردار نماز، جو نمازی وہ حسین کا کردار روزہ، جو روزے دار وہ حسینی. اور نوحہ، مرثیہ، ماتم یہ تو یزید کے گھر والوں نے شروع کیا تھا. کس نے شروع کیا تھا؟ ایک اہل تشیع کے عالم ہے لاہور میں، کیا نام ہے ان کا؟ جواد نقوی. وہ خود فرماتے ہیں، میں کہوں گا تو شاید ہمارے اہل تشیع بھائی ناراض ہو جائیں کہ تم سنی ہو ہمارے خلاف. میں تو ان مولانا کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی
نماز پڑھتے نہیں ہو، روزہ رکھتے نہیں ہو، قرآن کو زندگی میں دیکھا نہیں ہے، صرف ماتم کرتے ہو، کل قیامت کے دن اگر حسین نے راستہ روک لیا کہ میں نے جس سجدے میں گردن کٹوائی ہے وہ کتنی دفعہ کیا، بولو کہ ہم تو ماتم کر رہے تھے. میں نے جس روزے میں جان دی وہ کتنے رکھے، ہم تو ماتم کر رہے تھے. تو کام نہیں بنے گا. حسین والا کام کرو، حسین والا کردار ادا کرو. خاندان حسین میں چیلنج سے کہتا ہوں، لڑائی کرتا ہی نہیں. میں فتویٰ لگا، میں اس فتوے کا قائل ہی نہیں ہوں. بہت سے لوگ نعرہ لگاتے ہیں کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر. وہ ان کا نعرہ ہے، میرا نعرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ میرا نعرہ تو یہ ہے جو امیر معاویہ سے بغض رکھے وہ، چاہے شیعہ ہو چاہے، جو ابو سفیان سے بغض رکھے وہ، جو علی سے بغض رکھے وہ، جو عثمان سے بغض رکھے وہ، جو عمر سے بغض رکھے وہ، جو صدیق سے بغض رکھے وہ، جو عائشہ سے بغض رکھے وہ، جو یہ کہے کہ سوائے 4-5 صحابہ کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے وہ کافر ہے. بس میری تو عقائد پہ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بدبخت، جو جہنم کا کتا اپنی غلیظ زبان سے بھونکتا ہے کہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہا، یہ محمد رسول اللہ کی تربیت پر اعتراض ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ کے شاگرد، ان کی نبی سائی نے اتنی کمزور تربیت کی تھی کہ آپ کی وفات کے ہوتے ہی سارے اسلام چھوڑ کر چلے گئے. جو محمد رسول اللہ کی تربیت پہ حملہ کرے وہ کون؟ بات ختم. جو کہے قرآن 40 پارے ہے وہ کون؟ جو کہے علی خدا ہے وہ کون؟ سمجھے نا جی؟ ہم تو عقائد پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ سنی کا عقیدہ ہے تو سنی کافر، شیعہ کا عقیدہ ہے تو شیعہ کافر، بریلوی کا ہے، اہل حدیث کا ہے، دیوبندی کا ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے. ہم عقائد پہ بات کرتے ہیں. امام حسین نے جان دی اور نماز میں دی، اور ہم جلوسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں نمازوں کے سارے وقت جلوسوں میں. انہوں نے پیاس میں جان دی اور ہم ڈرم بھر بھر کے پی رہے ہوتے ہیں. انہوں نے روزے میں جان دی اور حلیموں کے دیگڑے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو بھائی عجیب بات ہے. یہ تو امام حسین سے زیادتی ہے. وہ دین کی حفاظت کے لیے بھوک برداشت کر گئے، پیاس برداشت کر گئے، اور ہم ان کی بھوک اور پیاس کا مذاق اڑا رہے ہیں کھا پی کر. اور پھر آخری بات کرتا ہوں، ان دنوں میں حضرت امام حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کی گئی ہے. بالخصوص حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان پر لعن طعن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہمارے پیچھے روڈ سے جلوس نکلتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آوازیں آ رہی تھی، امیر معاویہ پہ لعنت، امیر معاویہ مرد آباد، نعوذ باللہ. اور آواز عورتوں کی تھی. میں نے اٹھ کر جو دیکھا تو ان کا ماتم کا ماتمی جلوس تھا، اس کا آخری حصہ تھا اور عورتیں تھیں. اب میں عورتوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا. ان عورتوں کی اگر میں تعریف کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بات بری ہو جائے گی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر حق بات کہتا ہوں
تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پھر میں نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ نعرے لگانے والی کون تھی، جواب دینے والے کون تھے، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے انتظامیہ پر واضح کر دیا ہے، اس بدماشی کو روکو۔ روکنا چاہیے یا نہیں؟ اگر اس بدماشی کو نہیں روکا گیا تو آئندہ 10 محرم کو ہم اس روڈ پر جلسہ کریں گے اور جلوس والے ٹائم پہ کریں گے، پھر گزر کے دکھائے یہاں سے جلوس۔ ہم تمہیں گزرنے دیتے ہیں کہ تم ماتم کر رہے ہو، ہم تمہیں گزرنے دیتے ہیں کہ تم ہمیں حسین منا رہے ہو، ہم تمہیں گزرنے دیتے ہیں کہ تم بی بی زینب سے اظہار یکجہتی کر رہے ہو، لیکن ان پاکیزہ ناموں کی محبت کی آڑ میں اگر تم اصحاب محمد پر بھونکو گے تو ٹنڈو آدم کی گلیاں تم پر تنگ کر دیں گے، پھر کوئی جلوس نہیں نکلے گا۔ ٹنڈو آدم کی آبادی اکثریت سنیوں کی ہے۔ ہماری نرمی کا، ہماری برداشت کا، ہمارے صبر کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ میں نے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے، اگر یہ حرکت ہوئی تو پھر آنے والا محرم اس کے امن کا ٹنڈو آدم میں میں ضامن نہیں ہوں۔ پھر مجھے نہ کہنا کہ مولوی صاحب یہ کیوں کیا۔ پھر اگر محرم تم نے آزادی کے ساتھ منانا ہے تو صحابہ پر بھونکنا بند کر دو، صحابہ کاتب قرآن پر بھونکنا بند کر دو، اپنا تم نے جو کرنا ہے کرو، ماتم کرنا ہے کرو، ہم تمہاری چھریاں تیز کر کے دیں گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تھوڑی ایمان میں ترقی کرو، اب چھریوں کا زمانہ گیا، اب تو بم کا زمانہ ہے، اب تو کلاشن کوف کا زمانہ ہے، رائفل کا زمانہ ہے، راکٹ لانچر کا زمانہ ہے۔ تھوڑی ترقی کرو آگے، چلو تم اسی پر ہو، تمہارا جسم ہے، تمہاری چھری ہے، تمہارا سر ہے، تمہارا سینہ ہے۔ ہم تو اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں مسجدوں پر نکلنے سے، مسجدوں سے نکلنے پر مجبور نہ کرو، ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کرو۔ ہم وہ پاگل ہیں صحابہ کی محبت میں کہ اپنی جان کے سودے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ ہمیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ ہمیں اپنا ملک پیارا نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ ہمیں اپنا شہر پیارا نہیں ہے۔ اور وہ کنجر جس کو دنیا رجب بھٹ کے نام سے یاد کرتی ہے، سوشل میڈیا کا وہ بے غیرت جو اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی گھر کی عورتوں کو ٹک ٹاک بنا کر دکھاتا ہے، اور رجب بھٹ تیرے خون کے اندر کسی شیطان کا نطفہ ملا ہوا ہوگا، تو بے غیرت ہوگا، لیکن سنی بے غیرت نہیں ہے۔ اگر تیرے خون میں ملاوٹ ہے، کنڈوم پھٹنے کی وجہ سے اگر تو پیدا ہوا ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ صحابہ پر مت بھونک، میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں، مت بھونک۔ ہر نوجوان ہماری نہیں مانتا، ہر نوجوان ہمارے امن کے نعرے کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے سرفریبی ہیں جو عدالت بھی اپنی لگاتے ہیں، فریادی بھی خود بنتے ہیں، جج بھی خود بنتے ہیں، فیصلہ بھی خود دیتے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے بھائی امن رکھو، امن رکھو، امن رکھو۔ ہمارا نوجوان کہے گا مولوی صاحب عمر کو گالی ملی، آپ نے کہا امن، عثمان کو گالی ملی، آپ نے کہا امن، صدیق کو گالی ملی، آپ نے کہا امن، عائشہ کو گالی ملی، آپ نے کہا امن، معاویہ کو گالی ملی، آپ نے کہا امن، سفیان کو گالی ملی، آپ نے کہا امن۔ مولوی صاحب آپ بھی بھاڑ میں جاؤ، آپ کا عمل بھی بھاڑ میں جائے، اب گستاخ صحابہ کی گردنیں اتاریں گے۔ پھر ایسے نوجوان ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ہم تو نہیں چاہتے۔ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے۔ ایک کتا قائم لسکانی کے نام سے نوآباد کا، اس نے سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان اور ان کے پورے خاندان پر سرعام سوشل میڈیا پر گالیاں لکھی،
انتظامیہ کہاں ہے؟ ہر ایک پوسٹ پر کوئی نہ کوئی کتا، غلیظ کیڑا، چکلے کی پیداوار، کوٹھے پر بیٹھنے والے کی نسل صحابہ اکرام کو بھونک رہی ہے۔ میں حکمرانوں کو وارننگ دیتا ہوں، ایسے شیطانوں کا راستہ روکو، ایسے بدماشوں کی زبانوں کو لگام دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو ایک محرم ہمارے حوالے کر دو، ایک محرم ہمارے حوالے کر دو، اور ٹنڈو آدم کا محرم میرے حوالے کر دو۔ اگر ٹنڈو آدم کے کسی جلوس میں، کسی مجلس میں معاویہ بن سفیان اور حضرت سفیان پر کسی نے گالی دے دی اور وہ آزاد پھرا تو راشد مدنی کو گولی مار دینا۔ کیسے امن نہیں ہوتا؟ کرو تو صحیح۔ اس لیے ملک کا امن، سلامتی اسی میں ہی ہے۔ صحابہ اکرام پر بھونکنے والے کتوں کو لگام ڈالو، وہ شہنشاہ نقوی کی شکل میں ہو، وہ کسی اور کتے کی شکل میں ہو، وہ کسی ایاز کمی کی شکل میں ہو، وہ قائم لشکانی کی شکل میں ہو، وہ رجب بٹ کی شکل میں ہو۔ کتا کتا ہی ہوتا ہے، نام کچھ بھی رکھ لو۔ اور ایسے کتوں کی ہمارے معاشرے میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہوش اور عقل نصیب فرمائے کہ وہ پاکستان کے امن کو داؤ پر نہ لگائیں اور ایسے بے غیرتوں کو لگام ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔